السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور بشریٰ بیوی کی ضمانتوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ کیس لگا ہوا تھا، جس پہ عمران خان اور بشریٰ بیوی کی ضمانتوں کی یہ درخواستیں تھیں۔ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی، لیکن ہوا یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب جو کہ اس کیس میں وکیل ہے، وہ عدالت کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ درخواستوں کے معاملے پر ہم نے شاید پہلے نہ دیکھا ہو ایسا کچھ، لیکن یہ تقریباً 4 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور ان 4 مہینوں کے ٹائم میں دورانیہ میں کبھی بینچ نہیں اویلیبل ہوتا، کبھی نیب کو جو ہے وہ ٹائم چاہیے ہوتے، اور کبھی کھوسہ صاحب نہیں ہوتے، یا بلکہ کھوسہ صاحب بھی لمبی تاریخی مانگتے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ضمانت کی درخواست، اور ان 4 مہینوں میں یہ درخواستیں جب بھی فکس ہوئی، اس میں آج تک بڑی کارروائی صرف اتنی ہوئی ہے کہ اس میں نوٹسز ہو گئے ہیں۔ آج بھی ضمانت کا معاملہ تھا، لیکن کھوسہ صاحب عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے، اور وہ ملاقات ضروری تھی، نہ کہ ضمانت کے کیس میں پیش ہونا۔ دوسری جانب سائفر کیس مسلسل 8ویں سماعت چل رہی، سزاؤں کے خلاف اپیلیں ہیں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی۔ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادیاں اور ان کی اہلیہ اس عمر میں بھی کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ہیں، عمران خان کی بہنیں آتے ہیں، پارٹی قیادت کے لوگ آتے ہیں۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ ویسے تو رمضان میں یہ تقریباً 8ویں سماعت ہو گئی، مسلسل کوشش کی گئی کہ چلایا گیا اس ٹرائل کو، اور اس کا رمضان سے پہلے بھی جو ٹائم فکس تھا وہ 2 بجے کا تھا، اور پھر رمضان میں بھی اس کا ٹائم 2 بجے ہوا، لیکن ابھی تک کبھی 2 بجے یہ سماعت نہیں ہوئی۔ آج تو بلکہ 3 بجے کے بعد یہ سماعت شروع ہوئی، کیونکہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز نے جو آفٹر شاکس ہے، ان کی ایک خط کے چکر میں جو آفٹر شاکس ہے وہ برقرار ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ججز کی کوئی ملاقات تھی، میٹنگ تھی، اس کے بعد یہ کیس شروع ہو گیا 3 بجے کے بعد۔ 3 بجے کے بعد جب کیس شروع ہوا تو سلمان صفدر جو کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی وکیل ہے، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ مجھے لاہور جانا پڑتا ہے، مجھے لاہور میں بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جس میں پیشیاں ہوتی ہے، تو لہٰذا مجھے 1 گھنٹہ ریگولر ان انٹرپٹیڈ چاہیے، اور یہ آج بھی ہو اور کل بھی مجھے چاہیے، تاکہ میں اپنی جو دلائل ہے وہ مکمل کر سکوں۔ جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جمعے کو ڈی بی نہیں ہوتی، ڈویژن بینچ کا جو اس کے لیے ٹائم ہے 2 بجے، اور جمعہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کل پاسبل نہیں، منڈے کو ہم اس کو رکھ لیں گے۔ پھر سلمان صفدر نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا، اور سلمان صفدر نے آج دلائل کا آغاز کر دیا ہے، جو اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر تھے اسد مجید، جو کہ اس کیس کا سب سے بڑا اور اہم گواہ ہے۔ اسد مجید کا بیان جو ہے وہ عدالت کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، اور اس عدالت کے جو بیان تھے اس پہ سلمان صفدر نے کہا کہ اسد مجید امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، انہوں نے سائفر بھیجا تھا، اور اسد مجید نے بتایا کہ وہ ڈونلڈ لو جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری تھے امریکہ کے، اس کے ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے، اور اسد مجید نے اپنے بیان میں یہ نہیں کہا کہ کیا بات تھی جس کی بنیاد پر سائفر بھیجنا تھا، ایسا کچھ بھی واضح نہیں کیا، لیکن ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ سائفر بھیجا گیا۔ اس نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ سائفر جو ہے وہ اسد مجید کا جو بیان پڑھ کے سنا تھا، تو سلمان صفدر نے کچھ بڑی چیدہ چیزیں آج اسد مجید اور 2 اور فارن آفس کو جو گواہان تھی ان کی کیس کے اوپر جو ہے اس نے پورا کیس اپنا کر لیا، اپنے آرگومنٹس کر لیے، تو اس پہ بھی انہوں نے آج کہہ دیا کہ اسد مجید نے یہ تو کہا کہ سائفر ہے، لیکن سائفر کس بات پہ ہے یہ نہیں بتایا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے کہ جو اسد مجید ہے انہوں نے اپنی کہا ہے کہ سائفر میں سازش کی کوئی بات نہیں لکھی گئی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ
جو پروسیکیوشن کا کیس ہے کسی موقع پر بھی صفحہ مثل پر نہیں آیا کہ اسد مجید نے بھی نہیں لایا، نہ سائفر کو لایا گیا، نہ سائفر کس بات پہ بھیجے گئے اس بات کو لایا گیا، بلکہ بس چلتا رہا۔ اور یہ بھی کہا کہ اسد مجید کہتے ہیں کہ انہوں نے قومی سلامتی میٹنگ میں خود کہا تھا، کیونکہ جب عمران خان کے زیر صدارت قومی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا گیا تو اس میں اسد مجید نے بڑا سختی سے واضح اور کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ ڈیمارش کیا جائے۔ اور اس پہ ہی پھر اس کے بعد چونکہ جب جسٹس میاق الحسن اورنگزیب نے بھی استفسار کیا کہ کیا ڈیمارش کیا تو اس پہ سلمان صفدر نے کہا کہ ویری سون اور ویری کوئکلی اس کیس میں پھر پاکستان نے ڈیمارش کیا۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ ٹرائل جج نے لکھا ہے کہ سائفر ایپیسوڈ سے دونوں ممالک کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچا، تو اس پہ جسٹس میاق الحسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ یہ سائفر ایپیسوڈ کا کیا مطلب ہے۔ اس چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جج کو اس متعلق مزید مخصوص انداز میں لکھنا چاہیے تھا کہ حالانکہ اسد مجید نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس نے بھیجا کیا ہے، تو جج کو لکھنا چاہیے تھا۔ اس پہ سلمان صفدر نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ ٹرائل جج نے لکھا ہے کہ اس سائفر ایپیسوڈ سے مستقبل کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے عوام کو اعتماد میں لے کر اپنی حلف کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اسد مجید کہتے ہیں کہ میں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹنگ میں کہا کہ ڈونلڈ لو کی بات پر اسٹرانگ ڈیمارش ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ میں کہا گیا مستقبل میں تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور وزیر اعظم نے اپنی حلف کی خلاف ورزی کوئی نہیں کی۔ اب یہ بھی عدالت کی جانب سے ریمارکس آئے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد مجید وہ گواہ تھے جو سائفر کے متن سے آگاہ تھے، جس پر سلمان صفدر جو کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل ہے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جی بالکل وہ ہی آگاہ تھے اور انہوں نے ہی ڈیمارش کرنے کی سفارش کی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ کے لیے یہ ٹرائل بہت مہنگا ہوا، یو اے ای سے 2-3 دفعہ جو ہے وہ بیان دینے کے لیے آیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری تھی امریکہ میں فیصل نیاز ترمیزی، اس کو یو اے ای سے 2-3 دفعہ بلایا گیا۔ امریکی ناظم الامور جو ہے اینجلا میریکل کو نہ بیان کے لیے لایا گیا اور نہ ہی اس کا واٹس ایپ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ہم کسی سفیر کو بلا سکتے ہیں، بلایا جا سکتا ہے۔ اس پہ سلمان صفدر نے پھر یہ کہا کہ فیصل نیاز ترمیزی نے امریکی ناظم الامور کے میسج کے حوالے سے بتایا کہ کاغذ لہرایا، ڈونلڈ لو امریکی ناظم الامور کے کہنے پر سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالے اور یہ ان کا کیس ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی کہے تو اس دوران یہ تو خیر بڑی لمبی چوڑی بحث چل رہی تھی، اور اس دوران جسٹس میاق الحسن اورنگزیب نے ایک تنزیہ ایک ریمارکس دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ایران گیس پائپ لائن بنا دیتے ہیں تو کیا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا؟ اور ساتھ ہی اس نے پھر یہ بھی کہا کہ ہاں جی ایف آئی آر تو کٹے گی نا، یعنی کہ ایک قسم کی اس نے ایک ڈائریکشن جو دینی تھی وہ دے دی۔ ساتھ ہی سلمان صفدر نے عدالت کو یہ بتایا کہ دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے جو بیان ہے سائفر کے معاملے پر امریکہ نے میسج بھیجا، اس پہ بھی یہ کہا کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ ناظم الامور کے کہنے پہ سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو جیل میں ڈال دوں۔ سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو پروسیکیوشن کا یہی کیس سمجھ آیا کہ ایسا کر دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور جس پر عدالت نے کہا کہ یہ مطلب وہی بات ہے سارا کچھ کہ اسد مجید نے وہ کیا، فیصل ترمیزی نے یہ کیا، لیکن چیز یہ ہے جو گزشتہ روز ایک بات سامنے آئی تھی، اور بلکہ یہ مسلسل کچھ 3 ایک سماعتی ہے جس میں بڑا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے اس کیس کا، کہ سائفر نہ ٹرائل کورٹ کے سامنے تھا، نہ تفتیشی کے سامنے تھا، نہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے، نہ جو ہم وکیل ہیں ہمارے پاس۔ پھر کل ایک امپورٹنٹ چیز یہ بات عمل میں لائی گئی اور ذہن نشین کرائی گئی کہ سائفر کی جو کاپیاں ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ سائفر نہیں تھا، پلین ٹیکسٹ آیا تھا، پلین ٹیکسٹ کے پھر کاپی بنائی گئی تھی، اس کو ڈیکوڈ کر کے اس کی کاپیاں بنائی گئی، اور وہ کاپی صرف عمران کو نہیں دی گئی، عمران خان کو یا پی ایم آفس کو نہیں دی گئی، وہ کاپیاں 8 جگہوں پہ مزید تقسیم ہو گئی تھی۔ اور جب عمران خان کے خلاف
انکوائری شروع ہو گئی، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، تو اس کے بعد وہ باقی کاپیاں جو ہے وہ واپس آئے گئے۔ اور یہ بھی آج کہا گیا کہ جو اس کیس میں 2 گواہان تھے، ویسے تو سابق وزیر خارجہ کی جو تقریر تھی شاہ محمود قریشی کی، وہ سیاسی تقریر تھی، اور آئیڈیلی اعظم خان اور اسد مجید، یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آئیڈیلی مطلب بنیادی طور پہ یا بیسیکلی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس کیس کے 2 جو بڑے اہم گواہ ہیں اسد مجید اور اعظم خان، یہ جو ہے وہ ہو سکتے تھے، لیکن بس کیا کرے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی اسد مجید تو کچھ نہیں کہا کہ وہ اسٹار گواہ بن سکتے یا نہیں۔ اعظم خان کے اوپر بھی سلمان صفدر نے کہا کہ 164 کے بیان اور کورٹ کے بیان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ 164 کے بیان اور کورٹ کے سامنے اعظم خان کا بیان جو ہے وہ کیا فرق ہے، عدالت نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اعظم خان کہہ رہا ہے کہ ایک پیپر تھا جس کو لہرایا گیا، یعنی کہ 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ میں، 27 مارچ 2022 27 مارچ 2022 کو جب عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ میں جو کاغذ لہرایا تھا، وہ کاغذ سائفر نہیں تھا، وہ ایک کاغذ لہرایا گیا تھا، اور اس پہ جو ہے وہ اعظم خان کے اسٹیٹمنٹ سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی ایک کارروائی تھی جو آج بھی آرگومنٹس ہو گئے۔ اب منگل کے روز چونکہ ایف آئی اے پروسیکیوشن کی جانب سے جو حامد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے منگل کا ٹائم دے کیونکہ منڈے کو میری اویلیبلٹی نہیں ہوگی، انہوں نے کراچی جانا تھا، آج وہ نہیں گئے، تو اب منگل کو 1 بجے کیس کی سماعت ہوگی، اور پھر دیکھا جائے گا۔ امکان یہ ہے کہ منگل کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل سلمان صفدر اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو منگل کو سائفر کیس میں کیا ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ویری سون، ویری کوئک، ویری فاسٹ ٹرائل کورٹ کا یہ جو ججمنٹ ہے یہ سیٹیسفائڈ ہونے والا ہے۔ عمران اور قریشی کو اس کیس میں بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔